لیا کرے. لوح و قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں، پھول نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. امام باقر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ فرزند رسول، مجھے آپ اپنی دادی حضرت زہرا کے بارے میں کوئی ایسی روایت بتائیں کہ میں جب شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں. کیا نہیں سنا جابر نے؟ کیا نہیں سنا؟ پیغمبر سے جناب زہرا کے فضائل سنے، جناب زہرا کی زبان سے جناب زہرا کے فضائل سنے، مولا کائنات سے فضائل سنے، امام مجتبیٰ سے سنے، سید الشہداء سے سنے. کس سے نہیں سنا؟ اب کیا بتائیں؟ اس وقت جناب جابر کو جناب امام باقر نے حدیث سنائی. عجیب خدا کی قسم، بڑی طولانی روایت ہے، میں اس پوری طولانی روایت کو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب جابر کو کہتے ہیں جناب امام پنجم کے پروردگار عالم نے، پیغمبر نے فرمایا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو ہمارے لیے تمام انبیاء کرام کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے. 1,24,000 نور کے ممبر ہوں گے. ہر ممبر پر ایک نبی بیٹھا ہوگا. پھر پروردگار مجھ سے کہے گا اے محمد تم خطاب کرو. میں خطاب کروں گا. انبیاء نے زندگی میں کبھی ایسا خطاب نہیں سنا ہوگا. یہ اب قیامت کے دن کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، سیریمنی چل رہی ہے. سارے اولین و آخرین کے انسان جمع ہے. اس کے بعد اوصیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. میرا ممبر سب سے بلند ہوگا، اوصیاء کے ممبر لگائے جائیں گے. علی بن ابی طالب کو ممبر سب سے بلند ہوگا. پھر سارے اوصیاء خاموش رہیں گے. علی بن ابی طالب کو مخاطب کر کے کہا جائے گا یا علی آپ خطاب کریں. علی خطاب کریں گے. ایسا خطاب کسی نے نہیں سنا ہوگا. اسباط کی باری آئے گی، تمام اسباط کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. میرے جو ستین حسن و حسین کا جو ممبر ہوگا سب سے اونچا ممبر ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں ممبر ہوں گے. پھر ان سے کہا جائے گا خطبہ آپ خطاب فرمائیں. حسن و حسین خطاب کریں گے. اسباط میں کسی نے آج تک ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا. اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. جناب زہرا تشریف لائیں گی. پروردگار کہے گا یا اہل المحشر آنکھوں کو نیچے کر لو، رسول کی بیٹی آ رہی. نظروں کو جھکا، رسول کی بیٹی آ رہی. پھر کس شان سے رسول کی بیٹی تشریف لائیں گی. اب آپ سنیں، مقام کو سمجھیں کہ مقام فاطمہ زہرا کیا ہے. میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ گھڑی کی سوئیاں مجھے بتانی کہ بہت زیادہ گنجائش نہیں میرے پاس. شہزادی دروازے بہشت تک پہنچ گئی. دروازے بہشت پر جب پہنچیں گی تو پروردگار کی طرف سے ندا آئے گی جائیے اندر، جنت کا دروازہ کھولیے. دا فرسٹ ٹو انٹر ان دا پیراڈائز شڈ بی شہزادی. کون ہے؟ شہزادی پلٹے گی. اس وقت کوئی نہیں کہے گا. رب العزت ڈائریکٹ بات کرے گا جناب زہرا سے، مل دفات ہوں گے. بی بی تو کیوں پلٹ رہی ہے؟ میں نے تجھے اجازت دی ہے، میں نے تجھ سے کہا ہے کہ تو جنت میں چلی جائے، تو کیوں پلٹ رہی ہے؟ اس وقت زہرا خدا سے مخاطب ہو کے جملہ کہے گی پالنے والے میں چاہتی ہوں پتہ چلے آج فاطمہ کا مقام کیا. ابھی میں فضائل پڑھ رہا ہوں. پروردگار میں چاہتی ہوں پتہ چلے فاطمہ کا مقام کیا ہے. خدا کہے گا فاطمہ یہ بات ہے، یہ پورا محشر تیرے سامنے ہے، جس کا دل چاہے ہاتھ پکڑ کے جنت پہ ڈال دے. امام فرماتے ہیں جابر سنو، میری دادی اس طرح چنے گی. یہ عجیب جملے ہیں، یہ الفاظ اہل بیت کو عجیب دیتے ہیں. فرماتے ہیں میری دادی اس طرح چنے گی جس طرح پرندہ دانوں کے درمیان سے اچھے دانے کو جدا کرتا ہے خراب دانوں سے، اور ایک ایک کو چنے گی. یہ آ جاؤ سب کے سب آ جاؤ، جتنے بھی شیعہ ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے فاطمہ زہرا کی محبت کا دم بننے والے، شہزادی کہے کہ جاؤ. یہ ہے کرامت فاطمہ، یہ ہے کرم بی بی کا. وہ پروردگار جو شہزادی سے کہہ رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر تم جنت میں پہلے جاؤ. بی بی کہے گی جب تک میرا ماننے والا نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گی. اور پہلا قدم ایسا لگتا ہے کہ بی بی نہیں رکھیں گی، بی بی سے محبت کرنے والے شیعہ نے اہل بیت رکھیں گے. لیکن روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب یہ پہنچیں گے شیعہ، جب یہ محبت کرنے والے پہنچیں گے جنت کے دروازے پر. اب عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم عجیب جملہ ہے. اس وقت جناب زہرا کی کیس میں کیا تھا؟ شہزادی خود پلٹی تھیں. امام فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ڈالا جائے گا کہ پلٹیں. یہ پلٹنے والے نہیں تھے تو جانے کے چکر میں نکل جائیں اندر. ان کے دلوں میں ڈالا جائے گا کہ پلٹیں. اب یہ پلٹیں گے. جب یہ پلٹیں گے تو پھر خدا سے مخاطب ہوگا کہ اے میری فاطمہ کے شیعوں، محبت کرنے والوں، جو بی بی نے تم سے کہہ دیا اور میں نے بھی کہہ دیا جاؤ، تو تم کیوں پلٹ کر دیکھ رہے ہو؟ وہ کہیں گے پالنے والے آج زہرا کا مقام تو پتہ چل گیا، ہم چاہتے پتہ چلے زہرا کے ماننے والوں کا مقام کیا.
परवरदिगार कहेगा अच्छा ठीक है, अब तुम देखो जो लोग बच गए, किसी ने तुमको जिंदगी में एक मर्तबा फातिमा ज़हरा की मोहब्बत में एक लुकमा खाना खिलाया, सारी जिंदगी में किसी ने तुम्हें ज़हरा की मोहब्बत में एक घूंट पानी का पिलाया, तुम्हें लिबास का एक टुकड़ा तय किया है, उठाओ पकड़ो उसका हाथ और लेके जाओ जन्नत की तरफ। इमाम फरमाते हैं सिर्फ मुनाफिक, सिर्फ शकी, इसके अलावा कोई नहीं बचेगा। अच्छा, जिंदगी में यकीन फरमाइएगा पहली बार मिंबर से इस हदीस को पढ़ रहा हूं अपने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपने हमेशा ये हदीस सुनी है, इस फकीर से भी सुना है कि ला यौमा का यौमे का या अबा अब्दुल्लाह, सुना है ना आपने? बेशक बेशक। जैसे आशूर की मुसीबत है वैसी कोई मुसीबत नहीं है, ये आपने सुना। बेशक बेशक। लेकिन आज इस जुमले में एक और का इजाफा कर रहा हूं, हदीस मासूम की रोशनी में, अपनी तरफ से इजाजत नहीं है मुझे कुछ। एक दिन ऐसा है जिसे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने आशूर के दिन से भी बढ़कर करार दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर एक दिन अल्लाह अकबर। मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने मुफज्जल से कहा था कि ला यौमा, ये उसी तरतीब में, ला यौमा का यौमे मेहनतना बे करबला, कि कोई दिन हमारे लिए करबला के गम जितना सख्त नहीं है। ये तो वही हो गया ला यौमा का यौमे का या अबा अब्दुल्लाह, ठीक है जी कि कोई दिन हमारे लिए आशूर जैसा सख्त नहीं है, ये जुमला इमाम ने कहा। उसके बाद जानते क्या फरमाया? व इन काना यौम सकीफा व इहराकुन नार व इहराकुन नार अला बाब अमीरुल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन व फातिमा व ज़ैनब व उम्म कुलसूम व फिज़्ज़ा व क़त्ल मुहसिन बिर्रफ़्स अअज़म। सुन लीजिएगा इसका तर्जुमा और फिर कीजिएगा इंशाअल्लाह। इमाम ने कहा कि आशूर के दिन जैसा सख्त कोई दिन नहीं है अहले बैत के लिए, लेकिन सकीफा का दिन, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, सकीफा का दिन। और सकीफा का दिन कौन सा है? चले अगर बीबी के घर पर हमले के लिए कोई इख्तिलाफ भी, इसलिए कि इसमें एक और रिवायत भी है, कोई कह सकता है जनाब वो रबीउल अव्वल में नहीं हुआ था, वो तो 20 दिन बाद, 30 दिन बाद या 40 दिन बाद हुआ था। एक और रिवायत भी, अगरचे कि चूंकि ये रिवायत भी है लिहाजा हमें इसका एहतराम रखना चाहिए। और बिलखुसूस जब मौला ने कहा कि 9 रबीउल अव्वल को सियाह लिबास उतारो तो उससे पहले खुशी नहीं मनानी चाहिए। लेकिन अगर कोई, बहुत सौ को ये हो गया है कि भाई हम बाकी मुसलमानों के साथ मिल जाएं, अपने सारे मुकद्दसात छोड़ते चले जा रहे हैं, तो अगर कोई उस दिन का बहाना भी उज़्र बना ले कि जनाब वो तो 40 दिन बाद है या 30 दिन बाद है रसूलुल्लाह की वफात या शहादत के, लेकिन सकीफा का दिन तो फौरन रसूलुल्लाह की वफात के बाद है ना। सही। बेशक बेशक बेशक। सकीफा का फैसला तो 1 महीने बाद तो नहीं हुआ था ना, वो तो फौरन हो गया था। बेशक भाई इसीलिए तो रसूल के गुस्ल कफन में शरीक नहीं हुए थे। सही। बेशक बेशक। तो बीवी के घर पर हमला चाहे आप 3 दिन बाद तारीखी एतबार से कबूल कीजिए न कीजिए, अपने मामलात की वजह से, आपकी अपने मसलियतों की वजह से, हम तो कहते हैं क्या कहने, लेकिन अगर कबूल ना भी कीजिए तो सकीफा के दिन से तो इनकार नहीं कर सकते ना। बेशक। अब सुन लीजिएगा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, करबला के दिन से ज्यादा गम का दिन हमारे लिए कोई है नहीं। फिर फरमाया इनका ना यौम सकीफा, अगरचे के सकीफा का दिन, व इहराकुन नार अला बाब अमीरुल मोमिनीन, और अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पर आग लगाया जाना, इहराक आग का लगा दिया जाना, अला बाब अमीरुल मोमिनीन। और फिर इमाम ने एक एक नाम लिए जो उस घर में रह रहे थे, सुभान अल्लाह। इमाम ने कनीज को भी शामिल किया, आगे का वल हसन वल हुसैन व फातिमा व ज़ैनब व उम्म कुलसूम व फिज़्ज़ा, ये तमाम हस्तियां उस घर में थी जब वो घर जलाया जा रहा था। फिर आगे का वह क़त्ल मोहसिन बिर्रफ़्स, मोहसिन ही शिखा में मादर ही में मोहसिन का शहीद कर दिया जाना। मौला ने कहा आज़म, गौर कीजिएगा, आज़म का ये आशूर से भी ज्यादा सख्त दिन है हमारे लिए। अल्लाहु अकबर। वो अधा, और आगे हदीस और बढ़ती, यानी और अजीम तर दिन है हमारे लिए। और उसकी वजह इमाम मासूम ने बयान फरमाया अन्नहु अस्ल यौमिल अज़ाब, इसलिए कि मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम अहले बैत पर शदीद तरीन मसाइब का असल दिन ही सकीफा और सैयदा के घर जलने का दिन है। हत्ता अजाब से इमाम ने ताबीर किया, ये दुनिया का कोई अजाब तस्वुर हो सकता ना, अल्लाह यौमिल अज़ाब का, दुनिया के किसी अजाब का दिन अगर हमारे लिए हो सकता है तो वो सकीफा का दिन है और मेरी मां सैयदा कौनैन के घर के जलने का दिन। अब कोई खुशी मनाएगा इस दिन में, मुझे बतलाइएगा। कोई मुहिब अहले बैत हो तो खुशी मना सकता है रबीउल अव्वल के आगाज में?
جناب آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے کچھ سوچ سمجھ کر 8 ربیع الاول تک ایام غم رکھے. بے شک سلامت رہیے. بے شک بے شک بے شک یہ عقیدوں کی اصلاح بڑی ضروری ہے. بے صحیح. شک بے شک. یہ حدیث میں نے پڑھی ہے کتاب الہدایۃ الکبریٰ صفحہ نمبر 417 سے. حسین بن حمدان حسیبی کی کتاب ہے. اہل سنت عالم دین کا جملہ ہے. ابن ابی الحدید معتزلی بہت بڑے عالم اہل سنت، شرح نہج البلاغہ لکھی، بڑا خوبصورت انہوں نے تجزیہ کیا، اور اصل تجزیہ تو ان کے استاد بزرگوار کا تھا جو انہوں نے کتاب میں نقل کیا ہے. کیا تجزیہ کیا؟ کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی بات. ایک پوری داستان روایت کے اندر موجود ہے کہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو نبی اکرم فتح مکہ کے موقع پہ جب تشریف لائے تو بہت سارے لوگ ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے. نبی اکرم نے سبھی کو بخش دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کا نام لے کے ذکر کیا، اگر یہ خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑتے ہوئے بھی نظر آئے تو انہیں قتل کر دینا، مسجد الحرام میں بھی نظر آئے انہیں قتل کر دینا. گرچہ بعد میں انہوں نے آ کر توبہ کی اور سچے دل سے توبہ کی. ان میں سے بعض نے جو سچے دل سے توبہ کی انہیں معاف کر دیا گیا. لیکن ایک روایت اہل سنت کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے اور میں وہیں سے پیش کر رہا ہوں. ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس کا نام ہے حبار بن اسود. اس نے کیا کیا تھا؟ یہ شخص وہ تھا جو اہل سنت روایت کے مطابق رسول کی کچھ اور بیٹیاں تھیں جو 4 بیٹیوں کے قائل ہیں جناب زینب. جب نبی اکرم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو جناب زینب مکہ میں موجود تھی. ان کے لیے سواری بھجوائی گئی. جناب زینب اس پر سوار ہوئی، مکہ سے مدینہ تشریف لا رہی تھی. دن کا وقت تھا، روز روشن تھا. قریش والوں نے کہا رسول اللہ تو ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے، محمد تو ہمارے ہاتھوں سے فرار کر گئے، لیکن ہم محمد کی بیٹیوں کو نہیں چھوڑیں گے اور اپنی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے کہ یہ دن دہاڑے ہمارے سامنے سے گزر جائے، لہذا ان کا راستہ روکو. کچھ گھوڑ سوار کو بھجوایا جس میں سے حبار بن اسود سب سے آگے تھا. جیسے ہی یہ پیچھا کرتے کرتے جناب زینب کے اماری کے قریب پہنچا اور نیزہ اٹھا کر گھوپا ہے ایک جانور کو، تو جناب زینب اتنی پریشان ہو گئیں، وہ اس وقت حاملہ تھی، بچہ ساقط ہو گیا. روایت کا جملہ ہے. کہا جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو جن لوگوں کو قتل کرنے کا نبی اکرم نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک حبار بن اسود تھا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے بنت رسول پر ظلم کیا تھا. کہ یہ واقعہ میں نے روایت میں پڑھا، اپنے استاد کے سامنے تلاوت کی، قرأت کی، کیونکہ زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ استاد کے سامنے اس کو پڑھا جاتا تھا. لیکن میرے ذہن میں اچانک سوال آیا، اگر یہ بنت رسول ہے اور نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ غلاف کعبہ کو بھی پکڑا ہوا دکھائی دے تب بھی انہیں قتل کر دو، تو دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر فاطمہ زہرا کے قاتلوں کے سامنے نبی اکرم زندہ ہوتے تو جس طریقے سے زینب کے قاتلوں کے بارے میں کہا تھا کہ جہاں ملے تمہیں قتل کر دو، فاطمہ کے قاتل بھی جہاں ملتے انہیں قتل کر دیا جاتا. اگر ان کے بچے کو سخت کیا ہے اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ انہیں قتل کر دو، تو زہرا کا بھی لال سخت ہو گیا. 1/7 سادات شہید ہو گئی ہیں اس سخت ہونے سے. نسل سادات 1/7 1/3 حصہ ختم ہو گیا جناب محسن کی شہادت سے. کہ نبی اکرم اگر ہوتے اس وقت زندہ ہوتے تو انہیں بھی قتل کرنے کا حکم دیتے. اگر شہزادی کونین کا جنازہ حکومتی سطح پر پڑھایا جاتا، اگر شہزادی کونین کے جنازے کو حکومتی سپورٹ حاصل ہوتی تو حکومت کا جو مورخ تھا وہ لکھتا کہ فلاں صاحب حکومت جو تھے وہ اس طرح کھڑے تھے، یہ جنازہ پڑھایا گیا، پڑھانے والا کون تھا، کتنے لوگ جمع تھے، تاریخ کیا تھی. اور اگر جب کبھی اقتدار کی طرف سے، جب کبھی صاحب اقتدار کی طرف سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اسے لکھا جاتا ہے. لیکن چونکہ اس کے برخلاف شہزادی کونین کے جنازے کے اعتبار سے حضرت عباس ابن عبد المطلب نے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ایک قاصد کو روانہ کیا تھا. قاصد کا نام بعض مورخین نے لکھا عمار یاسر. حضرت عباس کا قاصد عمار یاسر امیر المومنین کی بارگاہ میں کیا پیغام لے کر آئے
کہ آپ کے چچا عباس آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کے چچا کہتے ہیں کہ انتظار کیجئے کہ جنازہ نہ اٹھائیے بھی یہاں تک کہ تمام افراد کو جنازے کی اطلاع نہ دے دی جائے. چونکہ سیدہ کا مقام اتنا بلند ہے، بنت رسول ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی، تو ہم چاہتے ہیں کہ جنازہ بڑے شان اور شوکت کے ساتھ اٹھایا جائے کہ مدینے کی ساری گلیاں جنازے کے شرکا سے بھر جائے. یہ مشورہ مولا کو دیا گیا اور حضرت عباس کی طرف سے دیا گیا. مولا نے حضرت عباس کی طرف سے پیغام لانے والے عمار یاسر سے ارشاد فرمایا، عمار جا کر چچا سے کہیے کہ میرا بھی آپ پر سلام، خدا آپ کی شفقتیں باقی رکھے ہمارے لیے، آپ کی محبت اپنے مقام پر، لیکن چچا میں آپ کے مشورے پر عمل کرنے سے قاصر ہوں. میں آپ کے اس مشورے پر عمل کرنے سے قاصر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ خود بنت رسول کی وصیت کے اعتبار سے جنازہ اس طرح سے اٹھایا جائے کہ جن افراد نے سیدہ کو اذیت پہنچائی ہے ان افراد کو جنازے میں شریک نہ ہونے دیا جائے. اب جو سوال آ رہا تھا کہ 2 تاریخیں کیوں ہیں، اس پر ایک ذرا سا وضاحت سامنے آ گئی کہ چونکہ جنازہ رات کی تاریکی میں لوگ جمع ہو گئے تھے، خبر ملتے کے ساتھ سیدہ کی شہادت لوگ جمع ہوئے تھے، تو تقریباً یہ واقعہ نماز مغربین کے وقت کا ہے. ہو سکتا ہے کچھ وقت آگے اور پیچھے ہو، لیکن تقریباً نماز مغربین یا اس کے بعد کا واقعہ ہے. اور جب لوگ جمع ہوئے دروازے مولائے متقیان پر جنازے میں شرکت کی خواہش لیے ہوئے، تو امام علیہ السلام نے یہ پیغام بھجوا دیا کہ لوگوں سے کہیے کہ جائیں اپنے گھروں کو آرام کریں، ابھی جنازہ اٹھنے میں تاخیر ہے. اور جب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو اتنا انتظار کیا گیا کہ یہاں تک کہ شب کا ایک حصہ، رات کا ایک پہر گزر گیا. اور جب لوگوں کی نیند تھوڑا سا مضبوط ہو گئی اور اب اس بات کا امکان کم ہو گیا، بہت غور کیجئے، مشکلات ایسی ہیں کہ جنازے سے روکنا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. کوئی اگر جنازہ پڑھنے چلا آیا تو کیا اس کو روکنا ممکن ہے؟ کیا اسے امام علیہ السلام نکال دیں گے؟ ممکن نہیں ہے. تو آپ نے ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ نہ کسی کو نکالنا پڑا اور نہ کسی کو بلانا پڑا. جن کا انتخاب تھا وہ انتخاب کے ساتھ رہے، جن کو الگ رکھنا تھا وہ الگ رہ گئے. تو آپ نے ایک وصیت سیدہ کا لحاظ کرتے ہوئے رات میں تاخیر کی. بہت غور کیجیے گا، گرچہ حکم شریعت یہ ہے کہ جنازے میں تعجیل کی جائے، اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں بھلا کہ شریعت کا محافظ، شریعت کا بیان کرنے والا تعجیل کو چھوڑ کے تاخیر اختیار کرے. اس کا ایک پہلو وصیت کی اہمیت، اور وصیت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مولا نے قبول کی. اب یہاں پہنچ کر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہزادی آپ نے وصیت کیوں کی ایسے؟ کیا سیدہ جیسی شخصیت کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں کہ شہزادی کونین نے اپنی ذاتی حیثیت میں اس حد تک نفرت کا اظہار کیا ہو کہ جنازے میں شریک ہونے سے روکنے کا حکم دے دی؟ یقیناً کوئی تو ایسی بات تھی. سیدہ کی محبت بھی محبت برائے خدا تھی، اور سیدہ کی نفرت بھی نفرت برائے خدا تھی. سیدہ نے جس سے محبت کی برائے خدا کی، اور سیدہ نے جس سے نفرت کی برائے خدا کی. کاش کہ وہ زمان نصیب ہو جبکہ وہ خط کھول کے پڑھا جا سکے سب کے سامنے. جس خط کو مجرم نے
اپنے جرم کے بیان کے عنوان میں امیر شام کے نام لکھا تھا کہ اس نے کیا کیا، سیدہ کا گھر کیسے جلایا۔ شہزادی نے ایک بات تو واضح کر دی کہ جو جنازہ مومن کی شرکت کا مسئلہ تھا کہ ایک عام مومن کا جنازہ ہو، کوئی مومن اس میں پہنچ جائے، کوئی مسلمان پہنچ جائے تو خدا اس نماز پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب اگر کوئی سیدہ کے جنازے میں شریک ہو جاتا تو کیا بخشا نہ جاتا؟ سیدہ نے بخشش کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے لیے فاطمہ بخشش کا دروازہ بند کر دیں، اس کے لیے بخشش ہونا ممکن ہی نہیں۔ محمد والے محمد تو منزل تمہید نے بات کہ 75 دن کیوں اور 95 دن کیوں؟ چونکہ جنازہ باہر گھر سے روایات کے اعتبار سے لایا ہی نہیں گیا، بلکہ حجرے میں مولائے متقیان نے حجرے میں نماز جنازہ کو ادا فرمایا۔ اگر جنازہ گھر سے باہر لایا جائے تو تاریخ معلوم ہو کہ کیا تاریخ تھی، لوگ جمع ہوں، لکھا جائے۔ اب رہا مسئلہ کہ گھر کے باہر جو افراد آ بھی سکتے تھے ان کو اس انداز سے روک دیا گیا کہ جنازے میں تاخیر کی گئی۔ پھر مولا نے وصیت فرمائی اپنے بچوں سے کہ اپنی ماں کے جنازے پر بھی آہستہ گریا کرو۔ کیوں؟ کہ کہیں آواز گھر سے باہر نہ چلی جائے۔ آواز باہر جائے گی، آواز باہر گئی، کب گئی؟ وقت شہادت گئی، وقت جنازہ نہیں گئی۔ وقت شہادت اور ہے، وقت جنازہ اور ہے، اور درمیان میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ وقت شہادت تو گریا بلند ہوا، لیکن وقت جنازہ امام کی وصیت تھی۔ امام نے تاکید فرمائی کوئی زور سے نہ روئے کہ کہیں آواز گھر سے باہر نہ چلی جائے۔ اور اس کے بعد اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے کہ 75 دن اور 95 دن شہزادی کونین تو اپنے سارے مصائب کو ایسے چھپا کے رکھتی تھی کہ اپنے گھر کے افراد کو بھی آپ نے معلوم نہیں ہونے دیا۔ اب علماء نے جو روایت لکھی تو عربی میں اس زمانے میں جب لکھے جاتے تھے الفاظ تو بغیر نقطوں کے لکھے جاتے تھے۔ لکھا گیا 75 یا 95، 75 75 یا 95 95، 75 95۔ اور چونکہ نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا تو اب یہ دونوں عربی کی گنتی کے الفاظ سیم پڑھے جا سکتے تھے۔ چاہے یہ پڑھ لیجئے اس کو 75 بغیر نقطوں کے، یا پڑھیے 95 نقطے نہیں تھے۔ اور نقطے تو بہت بعد میں اور رواج شروع ہوا۔ نقطوں کی بڑی اہمیت تو آپ کے علم میں کہ اگر بغیر نقطوں کے کوئی عبارت ہو تو خدا پڑھیں یا جدا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، نقطہ ہی نہیں، کیا پڑھیں گے؟ خدا لکھا ہوا ہے، محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزا غالب نے کسی کو خط لکھا اور خط کی پوری عبارت لکھی آخر تک اور نقطے استعمال نہیں کیے۔ اردو کی بات کر رہا ہوں، نقطے استعمال نہیں کیے اور خط بھیج دیا۔ جس کے پاس خط پہنچا اس نے پورا خط پڑھ لیا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اردو کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مرزا غالب کو جوابی رقعہ لکھا کہ قبلہ سب کچھ لکھا، نقطے لگانا بھول گئے۔ مرزا غالب بھی بڑے باصلاحیت افراد میں شامل تھے کہ
باتیں کیا کرتے تھے ذوق کے اعتبار سے. ایک خالی پیپر لیا اور سارے نقطے بھر دیے اور اس کو بھیج دیا کہ جتنے نقطے چاہیے لگا لو خط کے اندر, جو باقی بچ جائیں مجھے واپس بھیج دینا. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. تو جو سوال عام طور پہ اٹھتا ہے کہ یہ 2 تاریخیں کیوں ہیں, کہ تاریخیں 2 نہیں ہیں, 2 سے زیادہ ہیں, لیکن جو زیادہ معروف ہیں 75 و 95. تو علماء نے شہزادی کونین کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دونوں ایام کو ایام فاطمیہ کے نام سے منانے کا حکم دے دیا. ہو سکتا ہے 75 دن, ہو سکتا ہے 95 دن. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی ہی نہیں, اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں, ایسا کن فضلے ہے مارا تازیانہ یاری. اللہ کے رسول نے, اب میں 2 جملے صرف مقام فاطمہ کے حوالے سے مسلسل مقام فاطمہ بیان کیا. ایھا الناس اعرفوا فاطمہ, لوگوں فاطمہ کو پہچانو. کون سا ایسا باپ ہے جو مسجد میں اپنی بیٹی کو بچپنے میں آتا ہوا دیکھے تو کہے کہ اس کو پہچانو, اس کی معرفت حاصل کرو, اس کے احترام میں ممبر سے اتارے, اس کا احترام کرے. یہ غیر عادی ہے, روٹین سے ہٹ کرے تھوڑا یہ. لیکن رسول نے یہ احترام, معجم طبرانی یہ کبیر سنیوں کی کتاب, اس میں لکھا ہے کلما دخلت علیہ فاطمہ, جب جب پوری زندگی میں جب جب فاطمہ داخل ہوتی تھی حجرے رسول میں, یا کبھی مسجد میں رسول بیٹھے جناب زہرا آ گئی, یا کسی جنگ میں رسول کے خیمے میں آ گئی, قام الیہا, عربی زبان میں قامہ کا مطلب ہے کھڑا ہونا, قام لہو یعنی کسی کے احترام میں آپ کھڑے ہوئے, آپ آتے ہیں میں آپ کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں, اس کے بعد جب آپ بیٹھ گئے تو میں بھی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا. اور ایک ہے قام الیہ, لہو کا مطلب کھڑے ہو کر بیٹھ جانا, قام الیہ کھڑے ہونا اور دوڑ کر آگے جانا استقبال کے لیے. رسول اکرم کے بارے میں قام الیہا سنیوں نے لکھا, ہمارے پاس بھی روایت موجود ہے, دوڑ کر آگے جاتے تھے, صرف آگے جانے پہ اکتفا نہیں کرتے تھے. وقبل یدیہا, زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں کو چومتے تھے. واجلسہا مجلسہ, بی بی کو اپنے جگہ پر بٹھاتے تھے. باپ بیٹی سے محبت کرتے, لوگوں نے لکھا, بدبخت لوگوں نے لکھا کہ باپ تھا تو بیٹی سے محبت کرتا تھا. نا, رسالت ہے جو احترام کر رہی ہے, حکم خدا کے مطابق یہ احترام ہو رہا ہے. امیر المومنین سلام علیہ شوہر تھے, وہ کس قدر احترام کرتے تھے, وہ شوہر ہونے کے ناطے احترام نہیں کرتے تھے کہ جس صرف شوہر ہو تو بیوی کا احترام, نہ نہ نہ. عمار یاسر کہتے کہ مسجد نبوی میں تھے, امیر المومنین نے ہمیں لیا اپنے ساتھ, کہا کہ عمار میرے ساتھ چلو, کچھ کام ہے مجھے. گھر کی طرف روانہ ہوئے, گھر پہنچے, گھر میں گئے, جب گھر سے باہر آ رہے تھے مولا, تو میں نے دیکھا رجع رجوع القہقرا, مولا کا جو سامنا ہے, جو چہرہ ہے, جو سینے کی سائڈ ہے, وہ اندر کی طرف تھی, پیٹھ میری طرف تھی, الٹے قدموں واپس آ رہے تھے. میں نے کہا مولا ابھی اس طریقے سے واپس آئی, یہ غیر عادی. عام طور پہ بندہ دروازے کی طرف, جب میں باہر نکلوں گا تو دروازے کی طرف رخ کر کے نکلوں گا, نہیں کہ پیٹھ دروازے کی طرف اور اس طرح واپس جاؤں. تو مولا نے کہا عمار گھر کے صحن میں فاطمہ کھڑی تھی, میں ان کی طرف پیٹھ. جو شوہر اپنی بیوی کا اتنا احترام کرتا ہو, جب اسی کے سامنے جسارت کی جائے, نہ جانے کیا عالم ہوا ہوگا. سلام اللہ علیہ. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب شب زفاف, شب عروسی, جس رات بی بی کو لے جایا جا رہا تھا, اسما بنت امیس دیگر خواتین بی بی کو تھام کر حجرہ علی میں لے جا رہی تھی. میں رسول کے ساتھ ایک تخت پر, ایک سریر پر بیٹھی ہوئی تھی. عربی عبا, بڑی عبا پہنا کریں آپ لوگ بھی, یہ سیرت ہے ائمہ اور اہل بیت کے خانوادے کی.
عربی جو عبا تھی وہ جناب زہرا کے قدموں سے ہلکی سی فولڈ ہوئی، لپٹی، اور ایک جھٹکا سا لگا، ایسے لگا کہ جیسے جناب زہرا کی جو ٹانگ ہے، جو قدم مبارک ہے، وہ اس عبا میں پھنس گیا ہے۔ رسول نے دور سے دیکھا، اپنا عمامہ اتارا، عبا پھینکی اور دوڑ کر بھاگے۔ ام سلمہ کہتی ہے جب رسول واپس آئے تو میں نے دیکھا پسینے میں شرابور پسینہ بہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ رو کر کہا کہ اگر میری بیٹی گر جاتی تو کیا ہوتا؟ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی صرف گری نہیں تھی، جب زمین پر گری ہوئی تھی تو تازیانے بھی مارے گئے۔ یا ابتا اہکذا یفعل بحبیبتک، بابا یہ تیری لاڈلی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ رسول اکرم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا بیٹی تم مجھے یا ابتا کہہ کے پکارا کرو۔ روایت کے جملے فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَأَرْضَى لِلرَّبِّ، زہرا جب تم یا ابتا کہتی ہو تو میری جان میں جان آتی ہے، اللہ راضی اور خوشنود ہوتا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ شاید یہ وہ واحد یا ابتا ہے جو دروازے کے پیچھے زہرا نے جب کہا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم آپ کی جان میں جان آئی ہوگی یا قبر نبی میں زلزلہ آیا ہوگا۔ آج زہرا تڑپ رہی ہے، آج زہرا رو رہی ہے۔ آئے ظالم گھر کے اندر آئے، علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈالی، لے جانے لگے۔ جب لے جا رہے تھے، یہ اہل سنت علماء نے لکھا ہے، فَأَخَذُوهُ مُلَبَّبًا وَهُوَ يُعْتَلْ۔ تلابیب عربی میں کہتے ہیں گریبان کو، یعتل عتل یعتل عربی زبان میں کہتے ہیں گریبان کو جھٹکے سے کھینچنا، گریبان کو زور سے کھینچنا۔ راوی نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب علی کے گلے میں رسی ڈال کر کچھ لوگ کھینچ رہے تھے، اسی وقت 10 سے 20 افراد بار بار علی کے گریبان کو زور زور سے کھینچ رہے تھے۔ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے وسیع رسول کی، خلیفہ بلا فصل کی۔ دروازے کے پیچھے زہرا گری ہے، یا فضة خذینی و الیک شندینی، فضہ میرے محسن کو شہید کر دیا گیا، آؤ مجھے سنبھالو۔ فضہ میرے علی کے ساتھ کیا کیا، علی کو کہاں لے گئے؟ بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہ جملے عجیب ہیں، یہ جملے دل بڑا چاہیے ان کو سننے کے لیے۔ اسی حالت میں آئی اور دوڑ کر علی کے عبا کے دامن کو تھام لیا۔ یہ اب میں یہاں کہوں گا یہ ایک بیوی ہے جس نے شوہر کی عبا کے دامن کو تھاما ہوا ہے۔ میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ جب شادی ہوئی تھی، جملہ سنیے، جب شادی ہوئی تھی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا یا علی مہریے کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک ڈھال کے۔ وہ ڈھال علی نے بیچی تھی، اس سے جناب زہرا کا مہریہ ادا کیا تھا۔ آج عملاً زہرا سلام اللہ علیہ یہ کہہ لیے یا علی تم نے میرے لیے ایک ڈھال بیچی تھی، میں خود تمہاری ڈھال بن گئی، میں خود تمہارا دفاع کروں گی۔ یہ وہ مرحلہ ہے، 10 سے 20 لوگ رسی اور گریبان سے وہاں سے کھینچ رہے ہیں اور زخمی زہرا یہاں کھینچ رہی ہے، میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ فَأَشَارَ إِلَىٰ قُنْفُذ، اس ملعون ازل و ابد نے قنفذ کو اشارہ کیا۔ جب قنفذ کو اشارہ کیا تو اس وقت قنفذ تازیانہ لے کر آگے بڑھا۔ جب تازیانہ لے کر آگے بڑھا تو مولا فرماتے اتنے تازیانے مارے کہ پھر زہرا اٹھنے کے قابل نہ رہی۔
جب آخری ایام تھے گھر آیا کرتے تھے. مولا ملا فاضل مستعمی نے لکھا ہے, روایت میں اکثر پڑھتا ہوں, تو زہرا جو مسلسل اپنی ساری زندگی علی کا احترام کرتی رہی, مسلسل احترام سے بیوی شوہر کا جب نام لیتی, یا ابا الحسن, احترام سے نام لینا. علی سرحانہ زہرا پر جب آ کر بیٹھے تو روتے ہوئے زہرا نے کہا, یا ابا الحسن, میں آپ کی زوجہ, آپ کی کنیز, آپ کی خادمہ, میں آپ کے احترام میں اٹھنا تو چاہتی ہوں لیکن اٹھ نہیں سکتی. میں اور آپ سن کر گریہ کر رہے. علی نے اپنے آنکھوں سے اس زخمی زہرا کو دیکھا ہے, کیا عالم ہوا ہوگا. زار و قطار مولا گریہ کرنے لگے. روایت کا جملہ یہ کہ جب مولا گریہ کر رہے تھے تو زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا, علی کے آنسوؤں کو خشک کرنا شروع کیا. جب علی کے آنسوؤں کو صاف کیا اپنے دستہ مبارک سے, تو اپنے سینے پر ان آنسوؤں کو ملنا شروع کر دیا. رو کر علی نے کہا, دختر رسول, یہ آپ کیا کر رہی ہیں. کہا کہ یا علی, میں نے اپنے بابا سے ایک حدیث سنی ہے, مظلوم کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو دکھتے ہوئے سینے کی دوا ہوا کرتا ہے. یا علی, جب سے دروازے کے پیچھے آئی ہوں, سانس بھی لیتی ہوں تو یہ سینہ دکھتا ہے میرا. یا علی, یہ سینہ بڑا دکھتا ہے. یہ آنسو دوا بن جائیں گے. صاحب نے گریہ کیا. آخری جملے روایت ہے, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی, بعض علماء سے روایت سنی, میں عرض کر رہا ہوں. ان علماء چونکہ معتبر علماء, ان کے حوالے سے امام حسن مجتبی سے مروی ہے. مولا یہ فرماتے کہ آخری ایام میں کئی مرتبہ راتوں کو اٹھ کر میں نے دیکھا کہ ہماری ماں سو نہیں سکتی تھی, جاگتی رہتی تھی, سوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. راوی نے پوچھا کہ مولا اتنا بتائیے کہ آپ کی مادر گرامی کیوں نہیں سو سکتی تھی. رو کر جواب دیا کہ اگر اپنی پیٹھ پر سوتی تو تازیانوں کے زخم تھے, دائیں طرف سوتی تو پسلی ٹوٹی ہوئی تھی, بائیں طرف سوتی تو بازو ٹوٹا ہوا تھا. اس قدر ہماری ماں کو زخمی کر دیا گیا تھا کہ اب سونے کے قابل بھی نہ رہی زہرا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. بار اللہ کے واسطہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہر وہ شخص جس نے اس کائنات میں بی بی کا دل دکھایا, اس پہ اپنی بے شمار لعنت فرما. جواسہ محمد و آل محمد کا ہمیں ایام فاطمیہ میں بی بی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اس طریقے سے ہم لوگ ایک سالانہ مجلس اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, محرم میں, سفر میں, ہمیں یہ توفیق دے کہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پر بھی ہر سال اپنے گھر میں ایک مجلس رکھیں. بار اللہ ان ایام میں وہ بے وقوف شیعہ کے جو شادیوں میں, جو خوشیوں میں, جو ہنسی مذاق میں لگے ہوئے, جن کو احساس نہیں ہے کہ سادات کی ماں کو کس طریقے سے تڑپا کے کس غربت سے مارا گیا, بار اللہ ان شیعوں کو عقل و شعور عطا فرما. یہ ایام شادی کے ایام, یہ ایام ہنسی مذاق کے ایام نہیں ہیں. ان ایام میں ہم سب کو کالے کپڑے پہننے کی توفیق عطا فرما. اپنے عزا خانوں کو ان ایام میں بھی سجانے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. بی بی کے حوالے سے جو کتابیں ہیں, بیت الاحزان ہے, ضلع العیون ہے, بہار ہے, ان کتابوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ تو جواسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو ائمہ اہل بیت سے زیادہ قریب ہونے کی توفیق عطا فرما. اپنے علم, اپنے عمل, اپنے تقوی میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وعترته الطاہرین. صلوات پڑھ دیجیے.